ویلکم بیک پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب وہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کل کیسے آ رہے ہیں؟ آپ تو کل مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ انہوں نے ملتوی ہو گیا ان کا، آج آ رہے ہیں جی، کل واپس آ رہے ہیں دونوں بھائی واپس. میرا خیال ہے انہیں احساس ہو گیا، کل میری شاید بات سن لی ہو انہوں نے، جس میں نے کہا تھا کہ خیال رکھیے میاں صاحب، یہ نہ ہو کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہو جائے آپ کا بھی نقصان ہو جائے. تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا جلدی آئیں، اب زرداری صاحب کمزور ہیں، اس وقت بات چیت کرنے کا فائدہ ہوگا. سیٹھی صاحب میں جلدی سے آپ کو ایک سوال کر دیتا ہوں، مجھے کافی ایسے میسج آ رہے ہیں. ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ کچھ صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، انہوں نے کیا ہے کہ جناب یہ آزاد عدلیہ تو حکومت کا نام سن کر ہی اس کے خلاف فیصلے دے رہی ہے. یقین نہیں آتا تو ہمارا کیس ہی دیکھ لیں، آج تک پی ٹی وی کے خلاف کبھی رٹ ایڈمٹ نہیں ہوئی اور اب ہائی اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی مرضی کے فیصلوں کے خلاف ہمارا کیس اڑا دیا. ہم لوگ کس سے انصاف طلب کریں؟ تو سپریم کورٹ کے پاس جائیں نا، ہائی کورٹ نے کیا ہے نا، تو سپریم کورٹ کے پاس جائیں، انصاف ملے گا ان کو. اچھا نہیں آپ سے نہیں ملے گا ڈو یو بلیو ان اٹ؟ ملے گا. اچھا ملے گا، آف کورس ملے گا. اچھا اطہر من اللہ صاحب کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ نمبر ان کا بزی آ رہا ہے، وہ انہوں نے خود بھی خواہش کا اظہار کیا تھا. کالرز بھی جی کو ہیں تو ہمیں لائن تھرو کر دیجئے اس کی. ریڈی صاحب اب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے آپ کی بات سن لی ہوگی، تو نواز شریف صاحب آ کے کیا کریں گے ویسے بتائیں؟ نہیں دیکھیے، زرداری صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے، زرداری صاحب کا انتظار کریں گے؟ نہیں اب زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ان کی اب ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ اب وہ پوری اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور سمپل سی بات تھی، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب میرے ایکویژن میں رائز اینڈ فال ٹوگیدر. زرداری صاحب اگر کچھ ہو گیا ان کو تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ لگی جائے گی. اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ لگی گئی تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ جو لوگ نکالیں گے وہ یہ نہیں چاہیں گے. آپ نے عوام کا فیصلہ اور ان کی اوپینین تو سنی لی ہے نا. ہر روز وہ کہتے ہیں کہ جی سارے سیاستدان زیرو ہیں، تو پیچھے رہ کون جائے گا؟ میڈیا رہ جائے گا جو نان زیرو ہے، جوڈیشری رہ جائے گی جو ہیروئک ہے 100 آؤٹ آف 100، اور فوج رہ جائے گی جو 200 آؤٹ آف 100 ہے. تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو سیاستدان تو اڑ جائیں گے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بیٹھیے، مسئلے حل کریں، عوام کے مسئلے حل کریں، لڑائی جھگڑے ختم کریں. اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن چلے، مڈ ٹرم نہیں 2 سال کے بعد لے لیں، تیسرا سال نہیں، راستہ نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کھولیں، سی او ڈی کریں. اگر نواز شریف صاحب کی اور پالیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو جوڈیشری کی بھی اکاؤنٹیبلٹی. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، عادل جہانگیر صاحب لاہور سے. جی عادل صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کو آہستہ کر لیں فون کا. میں یہ سوال میرا نجم سیٹھی صاحب سے جی کہ ان کی نظر رہی ہے کافی سارے پروسیس میں جس میں کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی گئیں، تو میں 3 شخصیات کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. ان میں سے یہ کس کو زیادہ ایول ریٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی؟ جس میں نواز شریف ہیں، ان کے نواز شریف کا نام سن کے تو آپ کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے. ان کے علاوہ زرداری صاحب ہیں اور مشرف صاحب. ان تینوں میں آپ بتائیں، آپ 2 میں بتا دیں کیونکہ میرے خیال میں. تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ہاں، نواز شریف صاحب نے جوڈیشری کے ساتھ جو کیا تھا اور میڈیا کے ساتھ جو کیا تھا یاد ہے آپ کو. پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرنے کی کوشش کی جس میں وہ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے، اور وہ بلوچستان میں 1-2 ووٹس تھے لیڈ بائی سردار بگٹی، جو کہ انہوں نے سینٹ میں نہیں ڈالا تھا، نہیں تو وہ 15ویں ترمیم ہو جاتی تو پارلیمنٹ اور جوڈیشری چھوڑے نواز شریف صاحب تو امیر المومنین بن جاتے. اور یہ جو جج حضرات آج بات کر رہے ہیں یہ نظر نہ آتے آپ کو. تو اس لیے میاں صاحب اس وقت کے میاں صاحب تھے. میں امید رکھتا ہوں کہ اب میاں صاحب بدل چکے ہیں، اور میری یہی خواہش ہے اور امید ہے کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں گے اور اس کے تحت کام کریں گے. نمبر 2، زرداری صاحب نے تو حکمرانی کی نہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی. مگر یاد رہے آپ کو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی سجاد علی شاہ کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کی کوشش کی تھی. وہ بھی خاص جوڈیشری سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ بھی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. سارا وقت لڑائی جھگڑے ہی چلتے تھے. اور زرداری صاحب کی یہ ہے کہ اگر یہ پہلے دن ججز کو ریسٹور کر دیتے تو شاید یہ آج ان کے گلے میں یہ پھندا نہ پڑا ہوتا. تیسری بات آپ آئی مشرف نے جو دھجیاں اڑائی جوڈیشری کی وہ تو آپ نے دیکھ ہی لی، اس کی تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیٹھی صاحب، اطہر من اللہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اطہر صاحب سے. السلام علیکم اطہر صاحب. جی السلام علیکم. اطہر صاحب ایک مجھے سوال آپ سے پوچھنا ہے، مگر آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، بیکاز بڑے لوگوں نے مجھے کہا جی اگر اطہر من اللہ صاحب آئیں تو ان سے ایک سوال ضرور پوچھیے گا. تو وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ابھی کوئی نائجیریا کا یا فلپینز کا دورہ تو نہیں کیا؟ دیکھیے جی، اپنا نجم سیٹھی صاحب مجھ سے بہتر انگریزی آتی ہے، آپ کا بڑا احترام ہے مجھے. نہیں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نہیں، میں عرض کروں 2 دن پہلے جو ہے آپ نے کہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. ڈیموکریسی پہ عمل کیا جائے تو یہ موجودہ جج سارے فارغ ہوتے ہیں. میں جو انگریزی میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں
اس میں اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو پڑھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے کہ جس دن دستخط ہوا ہے اس دن کے بعد جو بھی پی سی او کے تحت اوتھ لے گا، تو یہ 17 جج تو وہ ہیں جنہوں نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کیا، یہ تو کم از کم فارغ نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ کا سوال کا جواب دوں، غالباً شاید آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی یہ ججمنٹ۔ بات یہ ہے کہ وہ جس ضمن میں جس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے اس میں برطانیہ کی بھی مثال دی گئی ہے، اس میں ہندوستان کی بھی مثال دی گئی ہے، اور وہ یو این کنونشن کا ذکر کرتے ہوئے اور ایک جو ایک بالکل ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ صرف گزارش کروں گا کہ وہ 300 صفحے جو لکھے گئے ہیں ان کو پڑھ لیا جائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تدبر کی، ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس نظام کو بچانا ہے، جمہوریت اس ملک میں رہے گی، ادارے مضبوط ہوں گے۔ اچھا چلے، پھر یہ بڑی اچھی بات کی من اللہ صاحب، ایک سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو نظام کو اگر بچانا ہے تو کیسے بچایا جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت یہ فیصلہ صرف این آر او کا تھا، کیسز کھل گئے، اس پہ ابھی مزید پروگرام نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، آپ بات کریں اس ان ریٹن این آر او کا جس میں نہ میری ہمت ہے نہ آپ کی ہمت ہے کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں، لیکن اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پارلیمان اپنی بالادستی جو ہے وہ نہ صرف ظاہر کرے، پارلیمان میں بیٹھی جتنی جماعتیں ہیں ان سارے ایشوز کو اٹھائیں، ان پہ فیصلے کریں کہ کوئی ایشو بھی سپریم کورٹ یا عدالتوں تک پہنچے ہی نہ، اور اس کو سیاسی طور پہ جو ہے جو سیاست حارق کر رہے ہیں اس کو سیاست کرنی نہیں چاہیے۔ تھینک یو، آئی تھنک آئی انڈرسٹوڈ واٹ یو آر سیئنگ۔ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ اگر آپ آج پولنگ لے لیں نا تو اس میں آپ کو عوام یہی کہے گی کہ سیاست سارے ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو سیاست نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ باقی میرا سوال کا جواب نہیں ملا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگا رہے ہیں آج کل، کہاں سے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ جو کیسز سوئس کیسز ہیں، میں نے پہلے بھی کہا یہ ان کو ری اوپن اگر کرنا ہے تو کیا جائے، اگر کر سکتے ہیں اور پیسے اگر لا سکتے ہیں تو ضرور لانے چاہیے۔ لیکن یہ 62 63 کے اوپر بات، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کی بات کریں، این آر او تو ختم ہو گیا، وہ تو لوگ کہتے تھے کہ ایک سینٹنس میں اس کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ یہ لمبا چوڑا 300 صفحے کا ڈیٹیل ججمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔